ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ کے تناظر میں یہ خبر بھی اہم ہے کہ ایران پر امریکی حملے کے بعد ایران نے جوابی اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی اعلیٰ سیکیورٹی قیادت پارلیمنٹ کے فیصلے کی حتمی منظوری دے گی۔ خیال رہے کہ کچھ دن پہلے ایران نے دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ نے جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دیا تو آبنائے ہرمز بند کر دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران سے یومیہ تقریباً 21 ملین بیرل تیل دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے۔ ان ملکوں میں پاکستان، چین، جاپان، جنوبی کوریا، یورپ، شمالی امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک شامل ہیں۔ اس آبی گزرگاہ سے دنیا کے 20% تیل اور 30% گیس کی ترسیل ہوتی ہے۔ یہاں سے روزانہ تقریباً 90 اور سال بھر میں 33,000 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ LNG برآمد کرنے والا ملک قطر بھی اپنی برآمدات کے لیے اسی گزرگاہ پر انحصار کرتا ہے۔ آبنائے ہرمز کے ایک طرف خلیج فارس اور دوسری طرف خلیج عمان ہے۔ خلیج فارس کے اندر 8 ممالک یعنی ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، UAE اور عمان شامل ہیں۔ جی ناظرین، دوسری جانب دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین بھی اسی خلیج سے اپنی ضروریات کا آدھا تیل منگواتا ہے، جبکہ جاپان یہاں سے 95% اور جنوبی کوریا 71% تیل اسی راستے سے درآمد کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے یہ تینوں ممالک خلیجی ممالک کو گاڑیاں اور الیکٹرانک سامان کی ترسیل بھی کرتے ہیں۔ عالمی ماہرین کے مطابق اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ اور امریکی حملوں کی صورت میں ایران آبنائے ہرمز کو ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کرے گا۔ وہ بارودی سرنگیں بچھانے کے علاوہ آبدوزیں، اینٹی شپ میزائل اور جنگی کشتیاں تعینات کر سکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تیل بحران پیدا ہوگا اور قیمتیں $130 فی بیرل تک اوپر جا سکتی ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز صرف ایران کے لیے ایک چوک پوائنٹ نہیں بلکہ دنیا کی لائف لائن بھی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس آبی گزرگاہ کی بندش کے نتائج ایران کے لیے خوفناک بھی ہو سکتے ہیں۔